بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مختصر الفاظ میں 5 موضوعات پہ بات کروں گا اور یہ مختلف پارٹس میں آپ کے پاس چلے گا، تو یہ میری گفتگو کنٹینیو رہے گی۔ تو میں اس حوالے سے مختصر سا کوشش کروں گا کہ اپنا موقف اس حوالے سے آپ کو دوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کشمیر کا نقصان، کشمیر کاز کو کتنا نقصان پہنچا ان 2-2.5 سالوں میں موجودہ کٹھ پتلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے۔ دوسری میں بات کروں گا خواجہ آصف کی، جو پچھلے 3-4 دنوں میں اس کو جو تکلیف ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات میں کروں گا کہ اس وقت جو شہداء ہمارے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے 26 نومبر کی قتل عام کے سلسلہ میں، تو اس کے حوالے سے ایک کل جو لاش ملی ہے اور اس کا جنازہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اور میں بات کروں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جو بحث ہے اس کو میں سمیٹوں گا۔ اس حوالے سے یہ چند ایک موضوعات ہیں۔ یہ اور آخری بات ہے وہ ہے فورن ریمیٹنس کے بارے میں پالیسی، اور پی ٹی آئی نے دو ٹوک الفاظ میں اور عمران خان صاحب نے کیا موقف دیا ہے۔ لیجیے میں سب سے پہلے کشمیر کاز کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے 76 سال لگا کے ایک کشمیر کا متعلق پالیسی بنائی، اور کشمیر کی وجہ سے، مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے آج تک آپ نے آزاد کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ جب رائے شماری ہو تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کی آراء شامل کی جائے، اور اس آراء کے نتیجے میں آپ کی جو رائے شماری جو اقوام متحدہ کے تحت ہونی تھی کہ کیا یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ پالیسی رکھی ہوئی ہے پچھلے 76 سال سے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی پاکستانیوں کے اوپر ظلم، جبر، تشدد کی وہ لامتناہی سلسلہ شروع کیا پچھلے 2.5 سالوں سے، اور جس کے طریقے سے پوری دنیا نے اس کو اٹھایا کہ آپ کے ملک میں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، آپ نے کٹھ پتلیوں کو مسلط کر دیا، یہی حال اور یہی آپ کا الزام مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہوتا تھا۔ پھر وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی فوج اپنے مقبوضہ کشمیر کے ان مجاہدین کو اور وہاں کے رہنے والے عام شہریوں پہ، مسلمانوں پہ ظلم، تشدد اور بربریت کرتی تھی، اور ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، ان کو بغیر کسی وارنٹ کے اور کالے قانون کے تحت ان کو اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو ناحق جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کام اس سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا۔ یہاں آپ نے لوگوں کو اٹھایا، تشدد کیا، مارا، ان کے گھروں میں گھس گئے، اور جو شخص نہیں ملا ان کی بیٹی کو اٹھایا، کسی کی ماں کو اٹھایا، کسی کے بیٹے کو اٹھایا، ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا۔ محض شناختی کارڈ دیکھ کے آپ نے اٹھا کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اور آپ نے موبائل فون پہ دیکھا کہ اگر کسی کی موبائل فون میں عمران خان کی تصویر، تقریر، ویڈیو یا کچھ بھی اس کی سامنے نظر آئے گی، آپ نے اٹھا کر ان کے خلاف مقدمات کر دیے۔ تو اس کے نتیجے میں، اور پھر وہاں کی عدلیہ آزادانہ، منصفانہ فیصلے نہیں کرتی، وہاں کی عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے، اور یہاں آپ نے اس سے پہلے قاضی فائیسا صاحب کی صورت میں سہولت کاری لی، اور اس کے بعد آپ نے جس انداز سے 26ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد عدلیہ کو اپنی مٹھی میں بند کیا، تو وہ سارے جو آپ کی ریزنز تھیں مقبوضہ کشمیر میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یونائٹڈ نیشنز ہو یا دنیا میں، وہ ساری کے ساری ریزنز آپ نے اس سے بدتر صورتحال میں اپنے ملک میں کر دی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہاں کے رہنے والے کشمیری بھائی جب آپ کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر آپ کی فوج یا آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا آپ کا کوئی بھی ادارہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرے گا، تو دنیا اس کو دکھائے گی۔ جو کہ آخری قتل عام آپ نے 26 نومبر کو جس طرح ایک پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر کیا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کی کاز کو نقصان پہنچا، یہ پچھلے 76 سال میں بدترین 2-2.5 سال کہلائیں گے، جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں
کہ ہم بہت پیچھے گئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام اشخاص کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے ریاست پاکستان کو، جنہوں نے اس وقت ان کٹھ پتلیوں کے ذریعے یا ایسے غلام بیوروکریسی کے ذریعے یا ان اشخاص کے ذریعے جو اپنے آپ کو ریاستی ادارے کے اہلکار کہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ محب وطن کہلاتے ہیں، مگر حقیقت میں پاکستان کی کاز کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔